فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بوقار حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کا کروڑ فضل و کرم اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کہ خالق کائنات نے ہمیں پھر ایک مرتبہ اپنی بارگاہ کی حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ تو آئیے آغاز گفتگو سے قبل نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ عید الفطر کے اس اجتماع میں ہم سب کو حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک جیسا مقدس بابرکت ماہ مبارک عطا کیا، اور اس کے بعد کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی نعمتوں کا چرچا کریں، اس کی نعمتوں کا ذکر کریں، اس لیے اس نے ہمیں عید الفطر جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آئیے آغاز گفتگو سے قبل میں ایک واقعہ عرض کروں جو درود پاک سے تعلق رکھتا ہے کہ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کامل ولی ہیں، اور وہ سفر پر تھے۔ راستے میں نماز کا وقت ہوا تو وضو کی حاجت تھی، تو وضو کرنے کے لیے ایک کنویں کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کنواں تو موجود ہے مگر پانی نکالنے کے لیے ڈول موجود نہیں ہے۔ اب یہ پریشان ہے کہ پانی پاس میں ہے، اس کے باوجود میں وضو کیسے کروں، نماز کیسے ادا کروں۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی کھیلتی ہوئی وہاں آئی اور کہا کہ حضرت کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ بیٹی میں وضو کرنا چاہتا ہوں مگر ڈول نہیں ہے، کنویں سے پانی کیسے نکالوں؟ کہا کہ اتنے بڑے ولی ہیں اور اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتے۔ کہا کہ بیٹی یہ ہے تو چھوٹا سا کام مگر یہاں پر ڈول موجود نہیں ہے تو نکالوں کیسے؟ اس نے کہا کہ ابھی دیکھیے پانی خود آپ کے پاس آئے گا۔ کیا کیا کہ وہ بچی کنویں کے پاس پہنچی، کنویں کے اندر اس نے تھوک دیا۔ بس کنویں کے اندر تھوکنا تھا کہ کنویں کا پانی باہر آ کر کے ابلنے لگا اور پار باہر آ کر کے بہنے لگا، اور آپ بزرگ رحمت اللہ علیہ حیران اور پریشان کہ بچی ذرا یہ بتا کہ تجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا؟ میں تو اللہ کا مقرب بندہ ہوں، میری شہرت بھی ہے، مگر تجھے یہ مقام، یہ مرتبہ کس چیز سے حاصل ہوا؟ کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے شروع سے ہی درود پاک کی عادت ڈال دی ہے۔ اب مجھے جو کام ہوتا ہے پہلے درود پڑھتی ہوں، بعد میں کام کرتی ہوں، تو اس درود پاک کی برکت سے یہ ہوا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک نادان سی بچی، کم سن بچی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے تو رب کائنات اس کو ایسی نعمت سے نوازتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیں، دن رات درود پڑھیں، جب موقع ملے درود پڑھیں۔ ہم اپنے بچوں کو اور بھی چیزیں تو سکھاتے ہیں، ہم پوئم سکھاتے ہیں، ہم کہانیاں یاد کراتے ہیں، ہم یوٹیوب پہ جنہیں کیا کیا ان کو گیمز لوڈ کر کے دیتے ہیں، کیوں نہ اپنے بچوں کو درود پاک سکھایا جائے؟ بہت بڑا نہیں تو میں بارہا لوگوں سے کہتا ہوں کہ ہر غم کی دوا جو ہے وہ صلی علی محمد ہے، صرف صلی علی محمد پڑھے جاؤ، سارے غموں سے نجات مل جائے گی۔ ہزارہ واقعات ایسے کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جنہوں نے صرف درود پڑھا ہے
اور اتنا پڑھا کہ کثرت سے پڑھتے چلے گئے، بڑی بڑی مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، آزمائشیں آئیں، مگر درود پاک کی برکت سے اللہ نے انہیں ایسے نکال دیا جیسے آٹے میں سے کوئی بال کھینچ لیتا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ آج عید کا دن ہے، اور جب ہم گھر سے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس کی رحمت دیکھیے کہ کتنی بڑی ہے، وہ کتنا کریم ہے۔ جب بندے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ فرشتوں، جب مزدور اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کی مزدوری دے دینی چاہیے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ لوگ جب عید کے اجتماع سے، عید کی نماز کی اجتماع سے پلٹیں گے تو میں ان کی مغفرت فرما دوں گا، میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بندہ جب گھر سے نکلے تو سنت ہے کہ وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتا ہوا گھر سے نکلے، یہ تکبیرات کہتا ہوا نکلے۔ تو جب بندہ یہ تکبیرات اور یہ حمد بیان کرتا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ میرا شکر کر رہا ہے۔ تو جو بندہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کئی روز قبل بھی اپنے خطاب میں کہا تھا کہ ہم ناشکرے لوگ ہو گئے ہیں۔ اعتراض کرنا، ہمیشہ یہ کہنا کہ بڑے حالات خراب ہیں، یہ ہمارا کلام بن چکا ہے، یہ تک یہ کلام ہے ہمارا۔ جبکہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ اس رمضان المبارک کے اندر سب طرح کی دقتیں تھیں، غم کا ماحول تھا، کرونا کا معاملات چل رہے تھے، لوگوں کی لاشیں اٹھ رہی تھیں، دریاؤں کے اندر لاشیں سڑ رہی تھیں، کتے کھینچ رہے تھے، مگر الحمدللہ ہم جتنے لوگ محفوظ رہے تو کیا ہم نے سجدہ شکر ادا کیا؟ کیا ہم نے نیوز سنی کہ مالک ان لوگوں کو جنازے نصیب نہیں ہو رہے، انہیں غسل میسر نہیں ہے، مگر مالک تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے؟ کیا ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کیے؟ کیا ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے کاروبار نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، اس کے باوجود کسی کے دسترخوان ایسا نہیں تھا جس میں اللہ کی نعمتیں نہ ہوں؟ ہر نعمت کھا رہے تھے، ہر پھل کھا رہے تھے، جو ہم چاہتے تھے وہ ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتا تھا۔ اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار معاملات صحیح نہیں رہے، حالات صحیح نہیں رہے۔ ارے جتنا میسر آ گیا ہے اس پر اللہ کے شکر ادا کرو۔ دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ایک وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے، بلکہ ایک اخبار میں چھپا کہ ایک بچی 7 سال کی بچی تھی، اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے کانچ کی چوڑیاں لا دینا۔ باپ نے بڑی کوشش کری، کہیں نوکری ملے، کہیں مزدوری مل جائے، کچھ پیسے کماؤں اور اپنی بچی کو میں چوڑیاں لا کر کے دے دوں۔ اخبار لکھتا ہے کہ وہ چوڑیاں نہ لا سکا تو اگلے دن اس کی بیٹی نے غم میں کہ میری ساری سہیلیاں تو چوڑیاں پہنیں گی، اور اس نے پھانسی کا پھندا لگا کر اپنی جان دے دی۔ اب اس معاشرے کے لیے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ میرے لیے، آپ کے لیے 20-50 روپے کی چوڑیاں خریدنا کوئی معنی نہیں رکھتا، جب چاہے خرید سکتے ہیں، مگر اسی معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس اتنا مال بھی میسر نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو یہ خوشیاں دے سکے۔ ہماری خوشیاں ادھوری ہیں جب تک کہ ہمارا غریب مسکین بھائی، ہمارا پڑوسی دقت میں ہے، پریشانی میں ہے، مگر ہم اپنی واہوائی کے لیے تو ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں گے، مگر بات اللہ کی راہ میں دینے کی آئے، جس نے عطا کیا ہے اس کی راہ میں دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کو صدقہ خیرات کریں، ہم مسجد میں صدقہ کریں تو جو ہماری جیب کا سب سے چھوٹا نوٹ ہوگا وہ ہم نکال کر کے دیتے ہیں، جبکہ ذرا غور کیجئے کہ آج کے معاشرے میں اگر کسی بچی کو ہم عیدی بھی دیتے ہیں تو 100 روپے سے کم کوئی نہیں دیتا۔ اور جس نے عطا کیا ہے اگر اس کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آ جائے کہ اس سے اللہ راضی ہوگا، کسی غریب کا بھلا ہوگا، تو اس وقت ہمارا دل بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں معلوم نہیں کہ دینے والی ذات وہی ہے۔ مگر ہم نہ دیندار لوگوں کو دینے کو تیار ہیں، نہ غریبوں کو دینے کو تیار ہیں، نہ مساجد میں لگانے کو تیار ہیں۔ اور پھر گلہ یہ ہے کہ بڑی تنگی ہے۔ ارے تنگی ہے تو اس اللہ کے رسول نے بتا بھی تو دیا ہے کہ تنگی ہو اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، مال بڑھا دیا جائے گا، ایک خرچ کرو گے تمہیں 70 عطا کیے جائیں گے۔
تو ہمارا ایمان کہیں نہ کہیں کمزور ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہیں۔ اور آج ہم اجلے لباس پہنے ہوئے، نئے لباس پہنے ہوئے، عطر سے معطر مسجدوں میں موجود ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عید کا دن ہے اور کونے میں بیٹھے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں۔ ایک خاتون نے پوچھا کہ آج تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں، حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ بایزید بسطامی، ذرا یہ بتاؤ کہ میرے گدھے کی دم بہتر ہے یا تمہارے داڑھی کے بال؟ اب سوال ایسا تھا کہ اگر کوئی کسی سے پوچھ لے تو جس عالم سے پوچھے، جس پیر صاحب سے پوچھے، اس کے مریدین تو آپے سے باہر ہوں گے، وہ عالم بھی آپے سے باہر ہوگا کہ میرا موازنہ جو تو کر رہی ہے وہ ایک گدھے کی دم سے کر رہی ہے۔ کہا کہ بی بی میں ابھی نہیں بتا سکتا کہ میری داڑھی کے بال بہتر ہے یا تیری گدھے کی دم بہتر ہے۔ بہرحال 72 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا، اس خاتون کے خواب میں آپ تشریف لائے۔ کہا کہ بایزید، آج بھی میرا وہی سوال ہے تجھ سے کہ بتا میرے گدھے کی دم بہتر ہے یا تیرے داڑھی کے بال؟ تو کہا اور یہ بھی بتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو بایزید بسطامی کہنے لگے کہ اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، میری بخشش و مغفرت فرماتی۔ کہا کہ عمل کیا تھا؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ بایزید کیا لائے ہو؟ تو میں نے کہا کہ جب بادشاہ کی بارگاہ میں فقیر جاتا ہے تو بادشاہ نہیں پوچھا کرتے کہ تو کیا لے کر آیا ہے، بلکہ بادشاہ پوچھتے ہیں فقیر بتا تو کیا لینے آیا ہے۔ بایزید کی کیا اوقات، بایزید کی کیا حیثیت کہ وہ تیری بارگاہ میں کچھ لاتا؟ میں کچھ نہیں لایا ہوں مالک، تیری رحمت لینے آیا ہوں۔ کہا رب کائنات سے میں نے یہ عرض کیا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ بایزید کو بلا حساب و کتاب جنت عطا کر دو۔ آدمی کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، مگر لو اس کی رحمت سے لگائے رکھے کہ میرا کوئی عمل نہیں۔ اور پھر بایزید نے فرمایا کہ ایک خاتون تو پوچھتی تھی نا کہ تیری داڑھی کا بال بہتر، تیرے گدھے کی دم بہتر ہے یا میرے داڑھی کا بال؟ تو کہاں تیرے گدھے کی دم، تو کہاں میرے بال؟ اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میری داڑھی کے بال اب بہتر ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ وہ بزرگ کس انداز سے اپنی زندگی گزارتے تھے، کس انداز سے اپنے معاملات کو رہتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تابعی ہیں کعب بن احبار، اور انہوں نے حضور کو دیکھا ہے مگر اس کے باوجود یہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی اس لیے نہیں ہے کہ دیکھا تو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایمان لائے، تو آپ دوسری کتابوں کے بھی عالم تھے اور دین کے بھی بہت بڑے عالم ہوئے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے سوال کیا کہ کعب بن احبار رحمت اللہ علیہ ذرا یہ بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ تقویٰ کیا کسے کہتے ہیں؟ کبھی تم ایسی راستے سے گزرے ہو جہاں ہر طرف کانٹے ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ کئی بار گزرا ہوں۔ تو کہا کہ جب جھاڑیوں میں سے گزرتے ہو، جہاں خار ہی خار ہوں، جہاں کانٹے ہی کانٹے ہوں، تو کیسے گزرتے ہو؟ کہا کہ حضرت اپنا لباس بچا کر کے نکلتا ہوں کہ کوئی کانٹا لگ نہ جائے، کوئی کانٹا چبھ نہ جائے، کہیں میرا دامن کہیں اٹک نہ جائے، پھنس نہ جائے۔ تو کہا کہ بس دنیا سے اسی انداز سے جو گزر گیا، گناہوں سے، زنا سے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، لوگوں کے دل دکھانے سے، چغلیوں سے، غیبتوں سے، جو اس انداز سے دنیا سے اپنا دامن بچا کر کے نکل جاتا ہے وہی تقویٰ ہے۔ اور کہا کہ جو دنیا سے محبت کرنے لگے، وہ اپنا دل دنیا سے لگانے لگے، دنیا کی نعمتیں دیکھتا رہے، تو وہ اس انداز سے ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے تو کرے گا مگر سجدوں کے اندر روحانیت نہیں ہوگی،
وہ کتنے اچھے خطاب کرتا پھرے، وہ لوگوں کو کتنی اچھی نصیحت کرتا رہے، مگر لوگوں کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نظر میں فقط دنیا ہی دنیا ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ لوگوں، دنیا میں ایک سمندر کی کشتی کی طرح رہو، کہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر کشتی تو رہتی ہے مگر اپنے اندر ایک بوند پانی آنے نہیں دیتی۔ اسی طرح دنیا میں رہو مگر دنیا کی محبت، اس کی لالچ، اس کی حرص تمہارے دلوں میں نہیں آنی چاہیے۔ مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سارا کام اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا سنور جائے، آخرت کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم دعا بھی مانگے تو جب ہم کاروبار کے لیے دعا مانگے تو بڑا دل لگتا ہے، ہم بڑے کوٹھی کے لیے، بڑی کاروں کے لیے دعا مانگے تو بہت زبردست آمین ہوتا ہے، مگر کیا ہم نے کبھی گڑ گڑا کر صرف تنے تنہا یہ بھی دعا مانگی ہے کہ اللہ ہماری آخرت سنوار دینا، کہ ہماری قبر کی مشکلوں کو آسان کر دینا؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں اور لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے والے لوگ ہیں، آپ مزارات پر حاضریاں دیتے ہیں، مگر آپ کس لیے حاضری دے رہے ہیں؟ کہ اولاد نہیں ہے، اللہ ان کے وسیلے سے اولاد دے دے، کاروبار نہیں ہے، اللہ ان کے وسیلے سے کاروبار دے دے، مگر کیا کبھی اس لیے بھی فقط گئے ہیں کہ اللہ پاک ان کے وسیلے سے میری مغفرت کر دے، میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے؟ تو ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں، ہم ایسے نہیں گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پر دنیا حاوی ہو چکی ہے، ہم دن رات دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہم لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑی بڑی چیزیں خریدتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو حقیر دکھا سکے، لوگوں کو حقیر بنا سکے، لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھو ہمارا اسٹیٹس یہ ہے، ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہے، ہماری دعوتوں کا، ہماری کھانوں کا حال یہ ہے کہ ہم اتنی عزیز اچھے سے اچھے کر رہے ہیں کہ ہمیں دوسرے کو نیچا دکھانا ہے۔ کیا مگر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، کیا ان کے دل نہیں چاہتے ہوں گے؟ آپ سب کریے مگر ان غریبوں کا، ان مسکینوں کا، ان فقراء کا، ان غرباء کا بھی خیال رکھیے کہ جن کے حالات اور جن کے معاملات نہیں ہیں۔ بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا اور عید کا دن تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچ رہا ہے، اور جو مچھلی کے سر ہیں وہ ایک الگ ٹوکری میں ڈال رہا ہے، تو مچھلی کا جب وہ سر کاٹتا اور دم الگ کرتا تو تھوڑا بہت گوشت بھی اس پر لگ جاتا۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد وہ اس سے کہا کہ مچھلی 10 روپے دیے کہ مچھلی کا سر اور اس کے دم مجھے دے دی جائے۔ اس نے وہ خریدی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے پیچھے پیچھے گیا، میں نے سوچا تو صحیح کہ کرے گا کیا اس کا، شاید اسے شوق ہو، یہ شکاری ہو، یہ کانٹے میں لگا کر کے شاید دوسری مچھلیاں پکڑے گا۔ تو میں نے پوچھا کہ بیٹے تم اس کا کیا کرو گے؟ تو کہا کہ اس نے تھوڑی سی نگاہیں نیچی کی، شرمندگی سے محسوس کی۔ وہ کہنے لگا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ میرے گھر پر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آج عید کا دن ہے تو ان مچھلیوں کے سر اور ان کی دم کو پکا لوں گا تو مچھلی کا ذائقہ ہی مجھے آ جائے گا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے دسترخوان بھرے پڑے ہوتے ہیں نعمتوں سے، مگر کیا ہم پہلی خوراک سوچتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو دے دی جائے کہ جو کتنے رکشے والے ایسے کہ میں بھی 2-3 روز قبل کہیں سے آ رہا تھا تحصیل اسکول سے، تو ایک شخص نے مجھے ہاتھ دیا، کہا کہ آپ زیارت پر جا رہے ہیں تو مجھے چھوڑ دیجئے۔ اب وہ اپنی رداد سنانے لگا، کہنے لگا کہ میں ای رکشہ لے کے نکلا تھا، 300 روپے کمائے تھے، 150 پولیس والے نے لے لیے ہیں اور گاڑی بھی پکڑ لی ہے، فقط 150 روپے باقی ہیں، 3 دن عید کو رہ گئے ہیں، کیا بچوں کو کھانا لے جاؤں اور کیا لباس لے جاؤں؟ اب یہ ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہے، تو کیا ہم اپنا تھوڑا سا خرچ کم کر کے کیا ایسے معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے؟ اور آج تو خاص طور پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج فلسطین کے مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ہم ذرا غور کے لیے کریں کہ وہ نماز عید کے لیے آ رہے ہیں، شب قدر کی عبادت کے لیے آئے تھے، گولیاں برسا دی گئیں، مگر سلام ان کے جذبوں کو کہ گودی کے بچے لے کر وہ مسجد میں آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اس مسجد کو بچانا چاہتے ہیں جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کے ارد گرد رحمت رکھی ہے، اس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اس مسجد کو اقصیٰ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں،
وہ نماز پڑھنے نکلے تو گھروں میں اعلان کر کے نکلے، کیا تو ہم بیت المقدس کو بچا کر آئیں گے یا اپنی جان کو قربان کر کے آئیں گے؟ مگر ہمارا ایمان آج کے وقت میں یہ ہے کہ ابھی میں یہاں سے اعلان کروں کہ ذرا چوراہے تک چلنا ہے، مسجد الاقصیٰ کو بچانے کے لیے کچھ کرنا ہے، تو میں شاید نماز سے پہلے تو اعلان کروں اور سلام پھیروں تو کتنے نہیں ہوں گے؟ ہم ڈر رہے ہوں گے، ہمارے گھر والے، ہمارے ماں باپ، نہیں جاؤ مت، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو کیا ان کے ماں باپ نہیں ہیں؟ ان کے بچیوں کے سروں پر آنچل نہیں ہے؟ ان کو غیر مسلم کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں، ان کے بالوں کو کھیڑ رہے ہیں، نخونوں کو کھینچا جا رہا ہے، آسمان سے جو ہے وہ راکٹ برسائے جا رہے ہیں۔ غور کیجئے کہ کتنی آزمائش میں، کتنی تکلیف میں عیدیں بنائی ہوں گی، مگر انداز دیکھیں کہ انہیں معلوم ہے کہ کس وقت بم آ جائے، انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس وقت تکلیف میں مبتلا ہو جائیں، مگر وہ عمدہ لباس پہن کر آئے ہیں، وہ عطر لگا کر آئے ہیں کہ مصطفیٰ کی کوئی سنت نہ رہ جائے۔ ہم اس دین کے ماننے والے لوگ ہیں کہ جس دین کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاتم طائی کی بیٹی کو لایا گیا اور اس کے سر پر چادر نہیں تھی، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک اتار کر دے دی۔ صحابہ نے عرض کی آقا یہ تو مسلمان نہیں ہے، یہ تو کافر ہے۔ کہا کافر بھی ہے مگر بیٹی تو کسی کی ہے۔ اور آج ہماری بیٹیوں کا حال کیا ہو رہا ہے، آج ہماری بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں، ہمارے پاس اسباب نہیں ہیں، ہمارے پاس معاملات نہیں ہیں، مگر ایک چیز تو ہے کہ کم از کم ہم اپنی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے غم میں ہم اس انداز سے شریک ہو جائیں کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں۔ مگر ہمارا حال، ہمارے معاملات یہ ہے کہ دنیا میں کچھ ہوتا رہے، کوئی مسلمان پٹتا رہے، کسی بہن کی آبرو لٹتی رہے، مگر ہمارے معاملات بہتر رہنے چاہیے۔ ہمیں اپنے ڈیجوں سے، اپنے گانے بازوں سے، بڑے بڑے فنکشن سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، سب یہی کرنا ہے، مگر کسی کی تکلیف کو ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج یہ عید کا اجتماع ہے، اس میں ہمیں کئی چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت اور عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا عشق، اس کی محبت، نبی پاک علیہ السلام کا ادب، ان کا احترام اپنی نسلوں کے دلوں میں منتقل کر دیں، ان کی گھٹی میں ملا دیں۔ ایک یہودی کہتا ہے کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے تو ان کے اندر سے 4 چیزیں نکال دو۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ پہلے قرآن کی محبت، دوسری چیز جہاد سے محبت، تیسری چیز حج، اور اس نے چوتھی چیز کہی اللہ کے رسول سے عشق۔ ان کے دلوں سے ختم کر دو، ان کو دنیا سے مٹانا بڑا آسان ہو جائے گا۔ آج میں اور آپ غور کر لیں کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو صحیح ڈھنگ سے پڑھتے ہیں یا اس کے معنی اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہم کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کی تفسیر سناؤ، ہمیں بتاؤ کہ قرآن نے کیا لکھا ہے؟ ارے یار، اگر تم سمجھ نہیں سکتے تو کم از کم تلاوت ہی کر لیا کرو، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کی تنہائیوں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک رسی ہے جس کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا اس کے دست قدرت میں ہے۔ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب تم آسمان کی طرف رات کے وقت دیکھتے ہو تو تمہیں ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عرض کی آقا آتے ہیں؟ کہا جن گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اور آسمان کے فرشتے نیچے جھانک کر دیکھتے ہیں تو انہیں وہ مکان ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مگر ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کی خواتین رمضان میں قرآن کھول لیا تو کھول لیا، باقی کسی کو فرصت نہیں ہے۔ ہم زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو زندگی کا معمول بنا لیں کہ کم از کم 1 رکوع یا 2 رکوع قرآن کے روز پڑھا کریں، اور پھر علماء سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ جب بندے کو آج ہم دنیا کے اندر کوئی چیز خرید کر لائیں، ایک موبائل بھی خرید کے لائیں تو اس کے ساتھ ایک کتاب ملتی ہے۔ وہ اس لیے ملتی ہے کہ وہ ہم اس کتاب کے ذریعے جان سکے کہ اس کو چلانا کیسے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو ہمیں بھی کتاب دی ہے کہ یہ کتاب ہے، اب دیکھ لو تمہیں زندگی کو چلانا کیسے ہے۔
زندگی میسر کیسے کرنی ہے، زندگی کو بسانا کیسے ہے، اپنی زندگیوں میں رونقیں، اپنی زندگیوں میں برکتیں، اپنی زندگیوں کے اندر سعادتیں چاہتے ہو تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ دو، اور ایک چیز عشق مصطفیٰ اپنے سینے میں بھر لو، اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرو کہ اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کر دے تو ہمیں سکون سے نیند نہیں آنی چاہیے، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی الفاظ کہتے تو ہماری تو راتوں کا سونا جو ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم سنتے سب کچھ ہیں مگر ہم کرتے کچھ نہیں ہیں، ہمارا کردار، ہمارے معاملات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر تغیر و تبدیلی لے کر کے آئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارا حال، ہمارے معاملات یہ ہیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر اب کسی کا واعظ و نصیحت کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار لوگوں کی زبانوں میں تاثیریں نہیں رہی ہیں۔ ہاں ممکن ہے کہ زبانوں میں تاثیر نہ ہو مگر قرآن کی تو تاثیر موجود ہے، اللہ کے رسول کے کلام میں تو تاثیر موجود ہے۔ اب وہ اثر انداز نہیں ہو رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دل ہمارا زنگ آلود ہو چکا ہے، غض آلود ہو چکا ہے، اس کے اوپر غض چڑھ چکی ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی کسی کا قول، کسی کا خطاب، کسی کی نصیحت ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں وہ شخص برا لگتا ہے کہ جو ہمیں ہر بات پر روکتا ہے۔ اس لیے آج کے اجتماع سے جب ہم پلٹ کر جائیں تو اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لائیں، دعاؤں کا خصوصی اہتمام کریں کہ دعا کی بڑی اہمیت ہے، اپنے خوب گھروں کے اندر دعائیں کریں اور کثرت کے ساتھ صدقہ کریں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں، مساجد میں اچھے سے اچھا لگائیں، تو پھر دیکھیں کہ اللہ پاک ساری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ اور اپنی عید اس وقت تک ادھوری سمجھیں کہ جب تک آپ کسی غریب کی مدد نہ کر دیں، آپ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ نہ لا دیں، کسی کے دسترخوان پر کوئی نعمت نہ لا دیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کی عید نہیں ہے۔ عید تبھی صحیح ہوگی کہ جب ہماری وجہ سے کوئی خوش ہوگا، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی۔ اور آخری بات کہ ہم اپنے لوگوں کو عیدیاں دیتے ہیں، عیدی تقسیم کرتے ہیں، دینی بھی چاہیے، مگر ہم اپنے مرحومین کو بھول جاتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ان کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے مرحومین کو کوئی خوشی دینا چاہتے ہو اور کوئی تحفہ دینا چاہتے ہو تو عید کے دن نماز سے قبل یا نماز کے بعد 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ پڑھ کر جو اپنے کسی مرحوم کو اس کا اصحال ثواب کرتا ہے کہ اپنے باپ کو، اپنے والدین کو، یا جو عزیز و اقارب اس کے چلے گئے ہیں، تو جب وہ اس کا ثواب انہیں پہنچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 انوار اس کی قبر میں داخل کر دیتا ہے۔ اور جب یہ پڑھنے والا، یہ اصحال ثواب کرنے والا جب خود مرے گا تو رب کائنات اس کی قبر میں بھی 1000 انوار کو داخل کر دے گا، 1000 انوار داخل ہوں گے۔ تو آج کوشش کریں کہ ہم کسی وقت بیٹھ کر کے 300 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ کر کے، اور آگے بھی درود پاک پڑھ کے 300 مرتبہ پڑھیں، اپنے مرحومین کو اس کا اصحال ثواب کریں۔ اور جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے عزیزوں کا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اس میں رعونت کی بات نہیں ہے، لوگ سینہ تان کے کہہ رہے ہیں ارے دیکھو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، کرونا ہمیں نہیں ہو سکتا۔ میں کہتا ہوں یہ اللہ کا فضل ہے جو نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ بات کہو تو یہ کہو کہ مالک یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے بچا رکھا ہے، یہ تیری کرم نوازی ہے کہ ہم محفوظ ہیں۔ تو تکبر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتیں بھی مانگو، اور نعمتیں مانگنے کے بعد شکر کا کرینہ بھی اس سے مانگو کہ مالک ہماری اوقات نہ تھی کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے، ہماری حیثیت نہ تھی کہ ہم قرآن کی تلاوت کو سنتے، ہم تراویحاں پڑھتے، یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس قابل کر دیا ہے کہ مسجدیں آباد رہی، تلاوت ہوتی رہی۔ اب تو ہمیں یہ چیز بھی عطا کر دے کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں، ہمیں شکر کرنے والی زبان عطا کر دے، ہم اب تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہاتھ عطا کر دے۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنورے گی۔ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مختصراً ایک مرتبہ بس آپ نماز عید کا